اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان منافقین کی ایک جماعت ضرور آپ کو گمراہ کرنے کا قصد کر لیتی، اور وہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو ان تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا ہے جن کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اصل میں منافقین کی ایک جماعت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیصلہ کرواتے ہوئے، ایک لمبا طویل واقعہ ہے، اس میں کسی شخص پر انہوں نے بہتان تراشی کی، تو فیصلہ کروانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتایا کہ کون حق پر ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نہ بتاتا، یہ چیز منکشف نہ کرتا، تو ہو سکتا تھا کہ یہودی جو تھے یہ یعنی جھوٹے انسان کو پیش کر دیتے اور آپ فیصلہ فرمانے میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی۔ اس لیے یہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے، چونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کلام سے کلام کرتا ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ اس نے آپ پر رحمت اور فضل کی، تو آپ کے سامنے وہ منکشف ہو گیا سارا معاملہ کہ کون حق پر ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب اور حکمت نازل کی۔ اب کتاب کے ساتھ حکمت کا ذکر ضرور کیا، کیونکہ اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ علم ہو، حکمت نہیں ہے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے پاس حکمت بھی ہے تو علم بے شک کم ہو، اگر کسی کے پاس حکمت زیادہ ہے قرآن پاک کے نزدیک تو وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ صرف بندہ کہے نا میرے پاس علم ہے، تو شیطان کے پاس بہت زیادہ علم تھا لیکن حکمت سے خالی تھا، ادب سے، عشق سے وہ خالی تھا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا اور آپ کو ان تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا جن کا پہلے آپ کو علم نہیں تھا، یہی اللہ کا آپ پر فضل ہے۔ اور پھر آپ لوگوں کو میں حدیث پاک سناؤں، ما کان وما یکون کا علم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ امام مسلم فرماتے ہیں، عمر بن اخطب اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نماز فجر پڑھائی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ اتنا لمبا خطبہ تھا کہ ظہر کا وقت ہو گیا، اور ظہر کے وقت نماز پڑھا کر آپ دوبارہ ممبر پر تشریف لے گئے۔ اتنا لمبا خطبہ دیا کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ نماز عصر نماز پڑھانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ممبر پر بیٹھے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ما کان و ما یکون کا علم عطا کر دیا، یعنی اب سے لے کر قیامت تک جو ہونے والا ہے سب ہمیں بتا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ جس کا حافظہ زیادہ تھا اس کا علم زیادہ تھا، جس نے یعنی وہ لیا حضور سے، جس کو یاد رہا وہ ہم سے آگے تھا۔ دوسری جو حدیث مبارکہ ہے علم اور حکمت کے حوالے سے، حضرت اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے، اور حضرت معاذ بن جبل سے بھی روایت لی گئی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جید صحابی ہیں، اور دیگر کتب میں بھی یہ حدیث مبارکہ مختلف طرق سے موجود ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آنے میں دیر کر دی، حتیٰ کہ قریب تھا کہ سورج نکل آتا۔ پھر آپ تشریف لائے تو آپ نے جلدی جلدی نماز پڑھائی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے باواز بلند فرمایا، تم جس طرح بیٹھے ہو اسی طرح اپنی صفوں میں بیٹھے رہو۔ پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا، میں ان قریب تم سے بیان کروں گا کہ میں کیوں دیر سے مسجد میں آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں رات کو اٹھا، میں نے وضو کر کے جتنا مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی میں نے اتنی نماز پڑھی، یا میری مقدر میں جو لکھی تھی اتنی پڑھی۔ پھر مجھے نماز میں ہلکی سی نیند آ گئی، میں اس نیند کی حالت میں تھا تو اچانک میں نے اپنے رب ذوالجلال کو نہایت حسین صورت میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد۔ میں نے کہا، اے میرے رب لبیک۔ فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مقرب فرشتے کس بات پر بحث کر رہے؟ تو میں نے کہا، اے میرے رب مجھے اس کا علم نہیں ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ کہتے 3 بار مکالمہ ہوا، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں اور میں نے عرض کی کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا۔ میں نے اس دست قدرت کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کر لیا، اور بلکہ حدیث کے الفاظ جو ترمذی شریف ہے اور مسند احمد، حدیث نمبر سن لیں، ڈاؤٹ ہو سکتا ہے نا بعد میں، پتہ نہیں یہ حدیث تھی یا کوئی قصہ تھا۔ یہ 3242 حدیث نمبر ہے، یہ انٹرنیشنل نمبرنگ لگی ہوئی ہے، اور ابھی جا کر آپ سنن ترمذی دیکھیں، اور صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ اور مسند احمد کی یہ 2270 نمبر حدیث مبارکہ ہے، اور پھر یہ مسند ابو یعلا کی حدیث نمبر 2608 ہے۔ اسی طرح اور بھی دیگر کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ سنن ترمذی میں ایک اور طرق سے 3245 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ راوی حضرت معاذ بن جبل بھی بہت جید صحابی ہیں، اور حضرت ابن عباس حبر الامہ ہے، وہ روایت کر رہے ہیں اس حدیث پاک کو۔ لہذا آپ کسی کو شک نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے دست قدرت کے پوروں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کر لی۔ تو کہتے ہیں پھر جب مجھ سے سوال ہوا نا کہ اب بتاؤ فرشتے کس وجہ سے لڑ رہے ہیں، تو پھر میں نے ہر چیز میرے سامنے آ گئی۔ پھر میں نے عرض کی، مالک وہ کفارات پہ لڑ رہے ہیں، کفارے کیا ہوتے صدقات، ان پر وہ آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جسے علم عطا فرمائے اس کے علم پر اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے میرے لیے دنیا کو اٹھایا اور میرے سامنے کیا، میں دنیا کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلی کی طرف دیکھتا ہوں۔ ساری کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گئی۔ یہ قیامت تک آنے والا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور یہ اوپر حدیث مبارکہ بیان کی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ فرشتے کس وجہ سے بحث کر رہے ہیں، وہ وجہ تو حضور کو نہیں پتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو پتا ہے نا فرشتے بحث کر رہے ہیں۔ گویا زمین پر بیٹھ کر آسمانوں کی خبریں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور پھر جو رہ گئی وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے وہ بھی منکشف فرما دی۔ یہ ہے قرآن پاک کا عقیدہ، اسی عقیدے کو لے کر چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔